السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی ایک خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو آن لائن کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے تکمیل، اس سے پہلے ہم نے حصہ اول کا مطالعہ کیا۔ آج انشاءاللہ ہم حصہ دوم کا مطالعہ شروع کریں گے، تو آئیے سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس سے پہلے کے حصہ اول میں دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے جو نئی نئی علوم اور نئی نئی ٹیکنالوجی سیکھنے سے باز رہ رہے ہیں، اور ہم اپنی تھوڑی سی کامیابی کو مکمل کامیابی سمجھ کر نئی نئی کوششیں نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میں نقصان ہو رہا ہے۔ آئیے اب اس کے آگے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں کہ ارسطو کچھ ہمارا مذہبی پیشوا نہ تھا جو ہم اس کے علوم اور اس کا فلسفہ اور اس کی الہیات کو ناقابل غلطی کے نہ سمجھیں۔ ابو علی کچھ صاحب وحی نہ تھا کہ اس کے طیب کے سوا اور کسی کو نہ مانیں۔ جو علوم دنیاوی ہم مدت دراز سے پڑھتے آتے تھے اور جو اپنے زمانے میں ایسے تھے کہ اپنا نظیر رکھتے تھے، انہی پر پابند رہنے کے لیے ہم پر کوئی خدا کا حکم نہیں آیا تھا۔ پھر کیوں ہم اپنی آنکھ نہ کھولیں اور نئے نئے علوم اور نئی نئی چیزیں جو خدا تعالیٰ کی عجائب قدرت کے نمونے ہیں اور جو روز بروز انسان پر ظاہر ہوتی جاتی ہے، ان کو کیوں نہ دیکھیں؟ تو سر سید احمد خاں کہہ رہے ہیں کہ ارسطو جو بہت بڑا فلسفی تھا، فلسفر تھا، اور وہ نئے نئے علوم، نئے نئے مذہب کے علوم جانتا تھا، اور اس نے بہت اچھی اچھی باتیں پیش کی، لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا کوئی مذہبی پیشوا نہ تھا کہ جو ہم اس کے علوم کو، اس کے فنون کو ناقابل غلطی کے سمجھ لیں اور اس کو قبول کر لے کہ بھئی یہ ایک دم صحیح کہا ہے، اس نے کچھ غلطی نہیں کی ہے نا۔ اور ابو علی سینا کا کہا ہے کہ ابو علی سینا جو بہت بڑی طبیت کا ماہر تھا، حکمیت کا، تو وہ اس کی طبیت کے علاوہ اور کسی کو نہ مانے، ایسا ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بھئی اگر کسی کوئی بات ہم تک آتی ہے تو اس کی تحقیق کرے اور اس میں کچھ نیا پن لانے کے لیے نئی نئی کوششیں کرے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جو علم دنیاوی ہم مدت دراز سے پڑھتے آتے ہیں اور جو اپنے زمانے میں ایسے تھے کہ اپنا نظیر رکھتے تھے، یعنی ایک بے مثال لوگ تھے، وہ ان کا علم و فنون اور انہی پر پابند رہنے کے لیے اللہ نے ہم پر کوئی حکم نہیں آیا تھا اللہ کا دنیاوی اعتبار سے کہ بھائی یہ جو دنیا کا علم ہے، جن لوگوں نے کہہ دیا یا لکھ دیا یہی تم کا سیکھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں سیکھنا ہے، ایسے کوئی پابندی اللہ نے ہم پر نہیں نافذ کی تھی۔ پھر کیوں ہم اپنی آنکھ نہ کھولیں اور نئے نئے علوم اور نئی نئی چیزوں کو، اور جو خدا تعالیٰ کے عجائب قدرت کے نمونے ہیں اور جو روز بروز انسان پر ظاہر ہوتے جاتے ہیں، ان کو کیوں نہ دیکھیں اور کیوں نہ سیکھیں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نئے نئے علوم اور فنون سیکھنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہم نے کہا کہ دنیا میں 2 قسم کی قومیں ہیں، جن میں سے ایک نے اپنے باپ دادا کو درجے کمال پر پہنچایا ہوا اور ناقابل سو و خطا سمجھ کر ان کے علوم و فنون اور طریقے معاشرت کو کامل سمجھا اور اسی کی پیروی پر جمے رہے اور اس کی ترقی اور بہتری پر اور نئی چیزوں کے اخذ و ایجاد پر کوشش نہیں کی، اور دوسری نے کسی کو کامل نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی میں اور نئے نئے علوم و فنون و طریقے معاشرت کی ایجاد میں کوشش کرتی رہی۔ اب دیکھ لو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون تنزل اور کون ترقی کی حالت میں ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے کہ دنیا میں 2 قسم کی قومیں ہیں، سر سید کے نظریے سے کہ بھئی دنیا میں 2 قسم کی قومیں ہیں، جن میں سے ایک نے اپنے باپ دادا کو درجے کمال پر پہنچایا ہوا اور ناقابل سو و خطا سمجھ کر ان کے علوم اور فنون اور طریقے معاشرت کو کامل سمجھا، یعنی اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پر چلتے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے علم کو اور کسی کے فن کو اور کسی کے طریقے معاشرت کو نہیں مانتے، صرف اپنے باپ دادا کی پیروی پر جمے رہتے ہیں، اور اس سے ان کو نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ نئی نئی ترقی اور نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے، اخذ کرنے سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی ایک قوم ہے، اس نے کسی کو کامل نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی اور نئے نئے علوم و فنون و ترقی معاشرت اور نئی نئی ایجاد میں وہ کوشش کرتی رہی۔ اور اب ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں پر ہے جو نیا نیا علم سیکھتے ہیں اور جو نہیں سیکھتے وہ کہاں پر ہے۔ اس کا جو خلاصہ ہے نیچے کے پیراگراف میں مصنف نے اچھی طرح سے کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان وہ قومیں ہیں جو پچھلی لکیر کو کامل سمجھ کر اسی کو پیٹتے آتے ہیں
انگریز، فرینچ اور جرمن ایسی قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں، اور ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قوم علم و ہنر و تربیت و شائستگی میں اپنے دور میں اپنی ہم عصر قوموں سے مقدم اور اعلیٰ تھی، اور شاید مسلمانوں کو یہ بھی عزت حاصل تھی کہ وہ یورپ کے بعض قوموں کے لیے استاد گنے جاتے تھے، مگر اسی عیب نے جو ان قوموں میں تھا اور اب بھی ہے، اور اسی خوبی نے جو پچھلی قوموں میں تھی اور اب بھی ہے، ٹھیک معاملہ بھی لکس کر دیا ہے۔ اب یورپ کی قومیں ایشیا کی قوموں سے علم و ہنر، تربیت و شائستگی میں اعلیٰ ہے۔ بس میرا مطلب یہی ہے کہ ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغ کو ان بیہودہ اور لغو خیالات سے، جنہوں نے ان کی عقل اور سمجھ کو خراب کر رکھا ہے اور ان کی تمام خوبیوں کو خیالات فاسد کے کیچڑ میں لتھڑ پتھڑ کر دیا ہے، خالی کرے اور علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی میں ترقی کرنے کی کوشش کرے، اور انصاف سے دیکھے کہ ان کی تہذیب و شائستگی میں نقصان ہونے کے سبب ان کی قوم کی کیسی بدنامی ہے۔ تو یہاں پر مصنف کہہ رہے کہ ہندو اور مسلمان وہ قومیں ہیں جو پچھلی لکیروں کو کامل سمجھ کر اسی کو پیٹتے آتے ہیں۔ یعنی لکیر پیٹنا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پرانی رسموں پر چلنا، ہے نا۔ لکیر پیٹنا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پرانی رسموں پر چلنا۔ تو ہندو اور مسلمان وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے باپ دادوں کو کامل سمجھا اور ان کی رسموں کو پیٹتے آ رہے، یعنی ان کی رسموں پر چلتے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد انگریز، فرینچ اور جرمن ایسی قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں، اور ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قومیں علم و ہنر و تربیت و شائستگی میں اپنے دور میں اپنی ہم عصر قوموں سے مقدم اور اعلیٰ تھی۔ یعنی کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہندو اور مسلمان وہ قومیں تھی کہ جو اپنے ہم عصر نے اپنے زمانوں کی جو قومیں تھی اس میں ان کو اعلیٰ مقام حاصل تھا اور بہت آگے تھی، اور مسلمانوں کو تو یہ بھی عزت حاصل تھی کہ وہ یورپ کی بعض قوموں کے لیے استاد گنے جاتے تھے مسلمان، اور آج دیکھو ہمارا کیا حال ہے۔ مگر اسی عیب نے جو ان قوموں میں تھا، یعنی جو ہم میں جو عیب تھا کہ ہم ہمارے باپ دادا کے علم کو ہی قابل سمجھتے تھے اور دوسری کوشش نہیں کرتے تھے، اور وہی خوبی جو پچھلی قوموں میں تھی، یعنی انگریز یہودی قوموں میں تھی کہ وہ کسی کو کامل نہیں سمجھتے تھے اور نئی ترقی میں اور نئے ایجاد میں اپنے کوششیں کرتے رہتے تھے۔ تو اب معاملہ بالعکس ہو گیا ہے، الٹ ہو گیا ہے کہ اب یورپ کی قومیں ایشیا کی قوموں سے علم و ہنر میں، تربیت میں، طریقے معاشرت میں، ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی مطلب ہے کہ ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغ کو ان بیہودہ اور لغو یعنی بیکار اور بے فائدہ خیالات سے، جنہوں نے ہماری عقلوں کو خراب کر رکھا ہے، اور ان کی تمام خوبیوں کو خیالات فاسد یعنی کہ بگڑے ہوئے خیالات، فاسد کے معنی تو بگڑے ہوئے خیالات کے کیچڑ میں لتھڑ پتھڑ کر دیا ہے۔ اس کو ہمیں خالی کرنا چاہیے اور نئے علم اور فنون سیکھنے چاہیے، نئی تہذیب اور شائستگی میں ترقی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہے نا۔ ایسا ہم کریں گے تو اس کو ہمارا دنیا میں نام روشن ہوگا۔ اور آج انصاف سے دیکھیں، آج ہم خود سوچیں ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ سے کہ تہذیب اور شائستگی میں نقصان ہونے کے سبب ہماری قوم کی کیسی بدنامی ہو رہی ہے۔ اور ان عمدہ اخلاق اور قواعد کو جو خدا تعالیٰ نے مذہب اسلام کی بدولت ان کو دیے تھے، بری طرح سے استعمال میں لانے اور ان کو بدصورت کر دینے سے غیر قوم اسلام کو ہماری نالائکی کی بدولت کیسی حقارت اور نفرت سے دیکھتی ہے، کیسے خندہ زن اشارات اور کنایات اس پر کرتی ہے، اور ہماری شامت اعمالی کا نتیجہ مذہب اسلام ٹھہراتی ہے۔ ان کا ایسا کہنا اور خیال کرنا کچھ بیجا نہیں ہے۔ اسلام کوئی مٹی کا پتلا نہیں ہے جس کو کوئی دیکھ سکے۔ مسلمان کی حالت اور ان کے چال چلن سے اسلام کی صورت دکھائی دیتی ہے، سو انہوں نے اس کو ایسا بدصورت بنایا ہے کہ جو کوئی نفرت کرے کچھ تعجب نہیں۔ بس اب میری یہ خواہش ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق اور تہذیب اور شائستگی کی درستی میں کوشش کر اور اپنے حال اور چال چلن کو درست اور عمدہ کر اسلام کی جو اصلی صورت ہے دنیا کو دکھا دے۔ تو مصنف کہہ رہے کہ ہمارے جو عمدہ اخلاق اور قواعد جو اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کی بدولت ہم کو دیے ہے، وہ بری طرح سے استعمال میں لانے اور ان کو بدصورت کر دینے سے غیر قومیں، یعنی ہمارے جو اسلام سے ہم ہٹ گئے ہیں، اللہ نے جو اسلام کا طریقہ ہم کو بتایا ہے قرآن کے ذریعے، تو ہم نہ قرآن پڑھتے نہ اس کو سمجھتے ہیں، اور نہ اسلام کے جو اصول ہے اس کے پابند ہے، اور اس کی ایسی بس صورت الٹ
ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ غیر قومیں بھی اسلام کو ہماری نالائکی کی بدولت حقارت سے دیکھتی ہے. کیا اس طرح کا مسلمان کا مذہب ایسا ہے؟ اسلام مذہب یہ سکھاتا ہے ہمارے جو اعمال ہے، ہمارے جو اخلاق ہے، وہ ہم ایسے پیش کر رہے ہیں کہ بالکل ہی اپوزٹ، بالکل ہی الٹ، جس سے غیر قومیں اسلام کو ہماری نالائکی کی بدولت حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے اور ہم پر ہنستی ہے، خندہ زن ہوتی ہے اور طرح طرح کی اشارات کرتی ہے. اور ہماری شامت اعمالی کا نتیجہ، شامت اعمال یعنی ہماری کیے کی سزا مذہب اسلام کو ٹھہراتی ہے کہ جو بھی مسلمان جو بھی گناہ کرتے ہیں، جو بھی بد اخلاقی کرتے ہیں، تو وہ مذہب اسلام کو اس کا نتیجہ ٹھہراتی ہے. اور ان کا ایسا کہنا اور خیال کرنا بیجا ہے، کچھ بیجا نہیں ہے، یعنی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے نا. تو اسلام کوئی مٹی کا پتلا نہیں ہے جس کو کوئی بھی دیکھ سکے، ہے نا. اسلام تو کیا ہے؟ اسلام نے ہر طریقہ ہم کو دنیا میں جینے کا ایک ایک چیز بتا دی ہے کہ کس طرح سے جینا چاہیے، کس سے کیسے معاملات کرنے چاہیے. تو اسلام نے ہر چیز ہم کو بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے ذریعے ایک ایک چیز بتا دی ہے نا. تو ہمارے اخلاق اور ہمارے چال چلن ہم کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باتوں سے کم اور اپنے اخلاق سے اور اپنے اعمال سے زیادہ دین کی دعوت پھیلائی ہے. اور ان کے اخلاق دیکھ کر ان کے دشمنوں نے اور کافروں نے اسلام مذہب قبول کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، اتنے بلند تھے کہ ان کو دیکھ کر کوئی بھی اسلام کی طرف دوڑا چلا آتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اصل صورت ہے اسلام کی وہ ہمیں پیش کرنے چاہیے لوگوں کے سامنے. ہمارے اخلاق بلند کرنے چاہیے، ہمارے اعمال درست کرنے چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام مذہب بہت ہی سکون پرست مذہب ہے اور اس کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے اور اسلام کی اصل صورت بتانی چاہیے. ہم ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال درست کر کر ہی غیر قوموں کو ہمارے مذہب اسلام کا صحیح میسیج، صحیح پیغام پہنچا سکتے ہیں، جو اصل صورت دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں. لیکن جب تک ہم ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق درست نہ کر لیں، ہے نا. ایسا کرنے سے ہم غیر قوموں پر ہماری چھبی جما سکتے، واپس ابھی بھی وقت ہے. تو اس کے متعلق مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. یعنی ہمارا کردار اتنا بلند کرنا چاہیے، ہمارا اخلاق اتنے بلند کرنے چاہیے کہ ابلیس اور کافر بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے کہ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کوشش کریں گے کہ اسلام کی صحیح صورت ہم غیر قوموں کے سامنے پیش کریں، ہمارے اخلاق بلند کریں، ہمارے اعمال درست کریں. اللہ حافظ.